علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے. تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever is concerned about the hereafter, اللہ will take care of his world. اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. جو دنیا کو سردردی بنا لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا, دنیا آگے بھاگے گی, وہ چیز کرے گا, دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی, دل میں نہیں. تمہارے دل میں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے if you think about it. دولت کمانا بالکل جائز ہے لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے, دل میں نہ آ جائے. کہ بار بار جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک جگہ سے کرنٹ لگ رہا ہے, ادھر سے کرنٹ لگ رہا ہے, تو اس کو بار بار کیوں ہاتھ لگانا ہے؟ سیکھ لیں. جب آپ کو کوئی بڑا بتا رہا ہے کہ یار اس طرف نہ جاؤ, یہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں, آئی بین دیئر ڈن دیٹ, تو سیکھ جانا چاہیے انسان کو. کوئی عقل مند بتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبر سے بہترین گفٹ نہیں دیا گیا. یہ مل جائے کسی کو, سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے, تو اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. ہم شکایت بہت کرتے ہیں نا, ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہے, یہ کیوں ویسا ہے, یہ کھانا نہیں اچھا, یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. تو بھائی شکر کریں. غزہ کے بچوں کو دیکھیں آپ, what they are going through, تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ ہی کہاں کیا ہی نہیں. میک ایوری منٹ کاؤنٹ. 7th سننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں, فری ٹائم اینڈ گڈ ہیلتھ. اللہ اکبر. ان 2 چیزوں پہ آج اٹیک ہے, یوتھ پہ اسپیشلی. اف یو نوٹس, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کتنا ٹائم کھاتا ہے ہمارا, ریلز اور یہ ساری چیزیں, اور صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ٹائم بھی. کتنا کچھ ہم لرن کر سکتے ہیں, کتنے سکلز لرن کر سکتے ہیں. ہمیں بور ہونا چاہیے. ایکچولی ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم بور ہوں گے اگر آپ ہم سے موبائل لے لیں گے. میں کہتا ہوں ہونے دو بور. میں نے جتنی زندگی میں چیزیں سیکھی بور ہو کے سیکھی. بور ہو کے تو دماغ کام کرے گا نا, بور ہو کے تو کریٹیوٹی باہر آئے گی. ہونے دے بور, رونے دے انہیں. ٹربل کریٹ کرتے ہیں, کرنے دیں. 5 دن بعد وہ خود ہی کہیں گے ہمارا تو ذہن کھل گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بور ہونے دیا, چیزیں آ گئی, آئیڈیاز آ گئے, اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ میں کتنے آئیڈیاز آئے تھے جب گھر تھے. تو اس لیے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے ہمیں, ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کہ بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہمارا, بہت. ہیلتھ اور ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ فارورڈ جاتا ہے, پیچھے نہیں آتا, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اور وہ نیٹ فلکس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے CEO نے مذاق میں کہا تھا یہ کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ سلیپ کے ساتھ ہے. ہمارا کمپٹیٹر جو ہے وہ سلیپ ہے, کیونکہ نیٹ فلکس کے پیک آورز وہ رات کو ہیں, مڈ نائٹ 12 to 4 AM, وچ مینز لوگ سو نہیں رہے. اور موبائل کا بھی یہی معاملہ ہے, ایڈکشن ہو جائے تو پھر سونے بھی نہیں دیتا موبائل. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو بہت ویسٹ کرتے ہیں لوگ. اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں, دن میں 1440 منٹ ہے. اگر منٹس میں کیلکولیٹ کریں, 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کریں, نماز جو ہے وہ 15 منٹ لیتی ہے. مسجد آنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنی, 20 منٹ چلے لگا لیں. 20 منٹ بہت بتا رہا ہوں آپ کو. 20 into 5 100 منٹ. 100 منٹ آؤٹ آف 1440 منٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں. اور اتنی زبردست چیز, اگر اس کے لیے 100 منٹس نہیں نکل رہے, ویسے تو 60 منٹ یوزلی ٹائم, 5 نمازیں ہو جاتی ہیں 60 منٹ میں, لیکن چلو میکسیمم 100 منٹ بھی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ 10% آف دا ڈے بھی نہیں ہے, 10% آف ڈے. تو اس کے لیے ٹائم نہ نکال پانا یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اللہ خیر سب کو توفیق دے. تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مینیج کرنا ہمارے لیے, اور اس میں برکت بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے. آج اس کنٹری میں آئی نو پیپل دے آر ڈوئنگ 3 shifts, 3 to 2 jobs ایوریج پہ, برن آؤٹ ہو رہے ہیں. تو برکت کی طرف آنا چاہیے. برکت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک واقعہ ہے, 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں آیا کرتا تھا, تو دوسرا شکایت لے کر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھایا کریں, دکان پر آئے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو، اللہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب کہ دکان چھوڑ کے بس بندہ مسجد میں آ جائے، لیکن ثابت ہی ہوتا ہے کہ علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے۔ تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے، یہاں کورسز ان میں شریک ہوں، علم کے ساتھ جڑے، بچوں کو جوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے گا، ریسٹ ایشورڈ۔ فائنینشیل ویلتھ کی بات ہو رہی اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ٹائم میں برکت لانے کا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever is concerned about the hereafter اللہ will take care of his world، اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے، جو دنیا کو سردردی بنا لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا، دنیا آگے بھاگے گی، وہ چیز کرے گا، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمارے تابعین صحابہ کے بارے میں کہتے تھے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہوئی تھی وہ تابعین ہیں، وہ کہتے تھے اپنی جنریشن کو کہ تم میں اور صحابہ میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی، دل میں نہیں، تمہارے دل میں ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، if you think about it۔ دولت کمانا بالکل جائز ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے، دل میں نہ آ جائے۔ دل میں آ گئی تو پھر خطرناک بات ہے، پھر عبد الدرہم عبد الدینار بننے کا چانس ہے، ٹھیک ہے، جس کی لمٹ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ہی بھرے گی پیٹ، پھر اس کا جب قبر میں جائے گا مٹی پیٹ بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا۔ تو غنا بھی ایک چیز ہے نا، دیکھیں اللہ غنا دے دے گا، اس حدیث میں ہی ہے کہ اللہ تمہیں غنا دے گا، ریچنس آف دی ہارٹ، جب تم ہیئر آفٹر کو کنسرن بناؤ گے، راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ غنا ہے کہ تیرا رب ان قریب تجھے راضی کر دے گا، سورہ ضحیٰ میں ہے نا، اللہ کے نبی کو کہا۔ تو ٹائم اور ہیلتھ کا خیال رکھیں، دیکھیں کریں، آپ محنت کریں دنیا کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز یور ہیلتھ، اینڈ پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز دا ٹائم، اسپیشل جو فرائض ہیں ان کو کمپرومائز کر کے نہیں، وہ برکت نہیں ہوگی، پھر ریسٹ ایشورڈ وہ تھکا دے گا اللہ پہ، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ تو ینگسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور ٹائم، یہ ایج واپس نہیں آئے گی۔ اس ایج میں جو عادت آپ بنا لیں گے، ہیبٹ، اٹ ول گو اے لانگ وے، ٹرسٹ می۔ اچھی ہیبٹس بنا لیں اس ایج میں، ریسٹ ایشورڈ آپ کو آگے سکسیس ملے گا۔ ایک اسٹڈی ہے، یوتھ کو بتا دیتا ہوں، مارش میلو اسٹڈی کا نام سنا آپ نے؟ بہت مشہور، چیک اٹ آؤٹ گوگل پہ، مارش میلو اسٹڈی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے، سوشل ایکسپیریمنٹ کہہ لیں۔ وہ یہ ہے کہ 1970s کی غالباً بات ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے سائیکالوجسٹ، انہوں نے ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا۔ لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں ایسی اسٹڈی کو کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں سالوں سال اسٹڈی کرتے ہیں، 20 سال 30 سال تک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ بچوں کو ایک روم میں بند کیا، بٹھا دیا، اور سامنے مارش میلو رکھی، ان کے 20 بچے تھے یا 30 بچے تھے غالباً۔ تو ان کو انسٹرکشن یہ دی کہ ہاف آور مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا، سیلف کنٹرول شو کرنا ہے، ہاف آور، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب ہڈن کیمراز تھے، بچوں کو پتہ نہیں تھا، کچھ نے فوراً اٹھا لی، انسٹرکشنز فالو نہیں کی، کچھ نے تھوڑا صبر کیا، کچھ تھے جو اینڈ تک چپ بیٹھے رہے، نہیں ہاتھ لگایا۔ اب ایکسپیریمنٹ ان کے لیے تو ختم ہو گیا، بچوں کے لیے، لیکن سائیکالوجسٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تھا، وہ ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے یا چیز کرتے ہوں گے، جیسے بھی 20 سال ان کو اسٹڈی کیا انہوں نے، بچوں کو۔ 20 سال بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بچہ جس نے مارش میلو کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا لائف میں۔ وہ بچے، وہ کوئی آفیسر تھے، کوئی جج تھا، ٹھیک ہے، کوئی بیوروکریٹ تھا، اور وہ جن کو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ فیلئر تھے لائف میں، ٹھیک ہے، ان کے پرابلمس چل رہے تھے بہت زیادہ، ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم تھا، ریلیشن شپس میں پرابلم تھا۔ خیر، ناٹ ٹو جج، کئی لوگ ہیں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں ایک دور میں، لیکن اللہ ایسی ہدایت دے دیتا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ جنرلی اسپیکنگ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل، اللہ نہ کرے، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ تو ینگسٹرز کو چاہیے ڈسپلن ابھی سے قائم کرنا۔